مطلب اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے پاس کیا تھی؟ کوانٹٹی تو نہیں تھی، کوالٹی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کوالٹی تھی. کیا ایسا نہیں کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کچھ کم نہیں لائے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی زیادہ ہی لائے تھے، لیکن ان سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوالٹی تھی. دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو مال تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو مال تھا ابو بکر سے بہت زیادہ تھا رضی اللہ عنہ سے، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے حضرت ابو بکر آگے بڑھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صاحب قیامت تک میں دلی دن ممکن ہے قیامت تک ابو بکر سے آگے نہیں بڑھوں. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آگے بڑھنے کی یہ اتنی خواہش تھی. تو اسی لیے بتائیں جتنا ہو سکتا ہے اپنے طاقت کے مطابق آپ جتنا جو کر سکتے ہیں جن کے خاطر. تو ہم کیا ہیں دنیا کے معاملات میں جکڑے ہوئے ہیں، دنیا ہمیں چھوڑی نہیں ہے اور ہم دنیا کو نہیں چھوڑے ہوئے. ایک دن آئے گا کہ دنیا ہمیں چھوڑ دی گی اور ہمیں دنیا چھوڑنا پڑے گا. تو اس لیے ویسا موقع آنے سے پہلے ہم کیا کر لیں؟ آخرت کی تیاری کریں. اسی لیے نہیں بتایا گیا کہ عقل مند شخص ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، تو ایسے نہیں بتایا گیا. لیکن ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت کی تیاری کیا ہے. مستقل کوئی الگ چیز نہیں آخرت کی تیاری کہ دنیا چھوڑ کر ربانیت اختیار کر لیں اور چلے جائیں کسی جگہ بیٹھ کر آخرت کی تیاری کر لیں. ایسا نہیں ہے. ہم اپنے گھر بار میں رہتے ہوئے، اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے، اپنے دن بھر کے مشغلے میں رہتے ہوئے بس اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے اور اپنے معمولات کی ترتیب بنانا ہے. اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی برکت دے گا اور ہمارے آخرت کی زندگی ہے ہی اس میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو میں بات اصل آ گئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. ہمارا ہر وقت جتنا چاہے جیسا چاہے اپنی طاقت کے مطابق آگے بڑھتے تھے اور اللہ نے ان کو آگے بڑھا دیا. اور ایسے ہی انہیں رضی اللہ عنہ کا پروانہ نہیں ملا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور آج ہم کہتے ہیں اور آج ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کرنے لگتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آپس میں جو بھی معاملہ تھا جس کو مشاجرت کہتے ہیں، وہ اگر وہ کر رہے ہیں تو اپنی علم کے حساب سے اپنی آپس میں جو کچھ باتیں کرتے ہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین میں اجتہاد کہتے ہیں. دین میں اجتہاد. صحابہ کرام کے لیے ان کی مقصد ان کی نیت یہ ہے کہ بس دین کے تعلق سے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کوئی دنیاوی ان کی غرض نہیں ہوتی ہے. صحابہ کرام کی کوئی غرض دنیاوی نہیں ہے، اخروی غرض ہے، آخرت کی مد نظر ہوتی ہے. اس میں وہ آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو ان کا حق ہے، لڑ رہے ہیں، کچھ مشاجرت ہے. ہم ان کو ہوتے ہیں کہ تعلق سے کچھ برا بلا کہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جس کی بھی ابتدا کر لو گے راہ راست پالو گے. کوئی صحابی غلط راستہ ہمیں نہیں بتاتا. اور ہم کون ہوتے ہیں؟ صحابی غلط یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے نما فرمائے. یہ ایسا ہی ہے. مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے. اس کی مثال بڑی آسانی کے ساتھ بتائی ہے. جیسا کیا ہے کہ ایک بادشاہ کا محل ہے، دربار ہے، دربار میں اس کے وزراء بہت سارے بیٹھے ہیں اور بادشاہ کے خود کیا ہے بیٹے ہیں ان کے 2-4 بیٹے ہیں. وزراء کے سامنے کیا ہے بادشاہ کے بیٹوں میں کچھ کیا ہو گئی انبن ہو گئی، کچھ آپس میں لڑائی جھگڑا کچھ ہو گیا. تو وہاں پر صاف کرنے والا ہے بھنگی، تو ہم بھنگی کہتے ہیں، صاف کرنے والا، جھاڑو پوچھا کرنے والا، وہ جا کے ان کو کچھ برا بلا کہے گا تو کیا ہوگا؟ تم ایسا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، جا کے بھنگی جا کے کچھ بول دے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی خیر نہیں ہے، اس کو اس کی سزا ہوگی، اس کو وہ سزا کا مستحق کہلائے گا. یہ ایسا ہی ہے بالکل. یہ بالکل مثال اس پر فٹ ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے
برگزیدہ بندے ہیں، بالکل قریب ہیں،